حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کے ماننے والوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو بر روایت تاریخ تمری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے لوگ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے ماننے والے ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہد کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن سبع ہمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھوں روانہ کیا گیا، جو امام عالی مقام کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 63 عرضیاں تیار کی گئیں جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔